پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ ریمنڈ ڈیوس کیس نے پاکستان کے نظام کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ دراصل ریمنڈ ڈیوس نے نہیں ہلا کے رکھ دیا، اس نے تو وہ کیا جو وہ کرنا چاہتا تھا یا جو اس کی ڈیوٹی تھی۔ اصل میں ہلا کے رکھ دیا اس کی فیملی کی ٹریجڈی نے، اور اس کے بعد جو میڈیا کے اندر ڈیبیٹ ہوئی اور پھر جو حکومت کے لیے ماحول بنا۔ میں نے سیاسی معاملے کے ابھی میں 2-3 منٹ کے لیے تھوڑا سا پوسٹ پون کرتا ہوں۔ 1-2 نقطے رہ گئے تھے سینیٹر صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مفروضہ کہ یہ تکنیکی معاملہ ہے، میرے خیال میں ہر بحث کے اندر یہ اٹھایا جاتا ہے، یہ تکنیکی معاملہ ہے کہ جی آپ کنونشن کو دیکھیں، آپ کلاز کو دیکھیں، آپ سب کلاز کو دیکھیں، لیکن جو بڑی بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ہمارے ذہن سے گزر رہی ہیں۔ پاکستان کے لیے بھی یہ بہت اہم کیس ہے اس وجہ سے کہ اگلے دن اگر ہندوستان کا کوئی ڈپلومیٹ جو ہے وہ کہوٹا کے اندر کوئی ڈاکومنٹس چراتا ہوا پکڑا جائے اور اس کے بعد بھاگ کے اپنے ہائی کمیشن کی دیوار کے اندر چھپ جائے، چار دیواری کے اندر، تو کیا اس کو بھی ہم نکال دیں گے؟ کیونکہ یہ ڈپلومیٹک امیونٹی تو اپنے آفیشیل کام کے لیے ہے نا، جی وہ ان آفیشیل کام کے لیے تو نہیں ہے، جاسوسوں کے لیے تو اویلیبل نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا یہ معاملہ نہیں اٹھانا چاہیے امریکہ کے ساتھ بات چیت میں؟ یہ بحث کا حصہ نہیں بن رہا۔ ایکسپلین ٹو اس واٹ ڈیوس واز ڈوئنگ ہیئر، ٹیل اس واٹ ہز ایکٹیویٹی واز۔ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ اس کو آپ نے ڈپیوٹ کیا تھا۔ یہ سوال کوئی نہیں اٹھا رہا امریکیوں کے ساتھ۔ یہ تو میں نے پہلے یہ بات کی کہ جو 10 سال کا 79 سے 89 یہ جو 80s کا 10 سال تھا، اس میں یہ صورتحال نہیں تھی۔ یہ تو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ اس پہ بھی اب انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ لا تعداد یہ جو پھر رہے ہیں کراچی سے پشاور خیبر تک، یہ خاص کر جو امریکہ سے آئے ہیں، ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کس کس کو ہم نے ویزے دیے ہیں۔ جو پرائیڈ وغیرہ کی بات ضرور ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اپوزیشن کے اندر ہوتے ہوئے کچھ زیادہ پروبنگ کوسچنز بھی آپ کو کرنے چاہیے۔ یہ میں نے بحث نہیں دیکھی جو سینیٹر صاحب سے میں بات کر رہا تھا کہ امریکیوں سے کوئی پوچھے تو صحیح، چلیں جی ہم معاملہ طے کر لیں گے، وہ ہو جانا ہے، عدلیہ کے ذریعے ہو، باہمی مفادات کے ذریعے ہو، آئین کے ذریعے ہو، قانون کے، وہ کر لیں گے۔ بتائیں تو صحیح کہ یہ بندہ کون ہے، اس کے آئیڈینٹی ریویل تو کریں۔ پریزیڈنٹ اوباما نے سٹینڈ لے لیا، کون ہے یہ بندہ جس کا نام ہمیں صحیح پتا ہے، نہ ویزے کے بارے میں پتا ہے؟ ہو از دس مین؟ یہ سوال صاحب، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے سامنے اور ہم نے ڈسکس کیا ہے میٹنگ میں تیسرے چوتھے دن جب یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا اور یہ میڈیا پہ بھی آ چکا ہے کہ آفٹر آل چلیں سب کچھ مان لیتے ہیں کہ اس کو امیونٹی بھی حاصل ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کیا کر رہا تھا یہاں، اور اس کے پاس جو یہ اسلحہ تھا اور وداؤٹ لائسنس اسلحہ تھا، اس کا کردار کیا ہے؟ واٹ واز ہی ڈوئنگ دیر؟ ہمیں یہ سوال اٹھانا چاہیے، یہ اٹھایا ہے ہم نے۔ اب یہ سوال جو ہے ظاہر ہے کہ مرکزی حکومت کو پوچھنا چاہیے امریکہ سے، جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس کو امیونٹی ہے، تو آپ تو کہیں گے جی امیونٹی تو ہے اپنی جگہ، لیکن پہلے ہمیں اس سوال کا صاحب یہ سوال تو پوچھنا، یہ تو بنتا ہے نا سوال، کہ ان سے جواب تو طلب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ باتیں ساری ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ کہاں پہ ہو رہی ہیں یہ باتیں؟ ڈپلومیٹک چینلز جو ہیں اسی بات پہ ہی کر رہے ہیں کہ ان کی ڈیٹیلز ہمیں دی جائے، بتایا جائے۔ اب میں جیسے جھگڑا صاحب نے کہا کہ یہ ہم نے یہ باتیں کی ہیں، آپس میں باتیں کی ہیں، یہ مرکزی حکومت کو، میں تو اس بات پہ ہوں کہ یہ ملک کا مسئلہ ہے، نہ پنجاب حکومت کا مسئلہ ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے۔ ہمیں مل کے وہ فیصلہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں یہ کہہ سکیں کہ ہم ایک باعزت قوم ہیں۔ ہم اپنے اسکورز کور کرنے کے لیے کہ اگر اس میں نقصان پیپلز پارٹی کا ہو جائے، پیپلز پارٹی کے خلاف لوگ نکل آئیں یا ایک ایجپٹ بن جائے اور یہ ہو جائے، اس سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہے۔ اس میں فائدہ اس میں ہے کہ ہمیں مل کے یہ سوچنا چاہیے، جیسے ہمارے پرائم منسٹر نے کیا یہ اچھا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج کیری صاحب کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد اگر یہ بیان ہے کہ 2 سطری بیان ہمارے سامنے آ جاتا اور ہم بھی تھوڑے سے مطمئن ہو جاتے کہ جی ہم نے جان کیری سے پوچھا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کی امیونٹی تو آپ کلیم کر رہے ہیں، ذرا اس کی ایکٹیویٹی کے اوپر بھی ہم بتائیں۔ یہ 2 سطریں کہتے ہوئے ہمیں چاہتے کیوں ہیں؟ لوگ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی پتہ چلتا آپ نے ایسی بات کی ہے۔ نہیں، یہ بات یہ ہے کہ میں نے جیسے صدر صاحب کر دیتے چلے پرائم منسٹر نے۔ میں آپ سے ایک بات کہوں کہ ماشاءاللہ آپ بڑے سمجھدار ہیں کہ پرائم منسٹر کی اس سے میٹنگ سے پہلے سیرت کانفرنس کے اس میں یہ ساری باتیں کھل کے کہہ دینا۔ سیرت کانفرنس میں تھے کیری صاحب؟ نہیں تھے؟ نہیں، اس سے پہلے میٹنگ سے پہلے کہ وہ تو نہیں آئیں گے۔ وہی تو میں کہوں گا کیری صاحب کے سامنے اللہ کرے وہ بھی آ جائے، سیرت کانفرنس، اللہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کر رہے تھے ویسے وہ معذرت کے ساتھ، اور یہ بھی ایک عجیب ہی بات ہے، لیکن کیری صاحب کے حوالے سے ہم نے ان کو اس حد تک تو لے آئے نا کہ وہ
ہمیں کوٹ کر رہے ہیں, ہمارے دین کو کوٹ کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو کوٹ کر رہے ہیں. منافقین بہت کیا کرتے تھے ویسے. وہ ویسے وہی بہت منافقین تو بہت کچھ کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں. بالکل وہ اس زمانے کی بات نہیں ہے, تو آج بھی کوئی منافقین کی کمی نہیں ہے. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. تو اس لیے کہ پرائم منسٹر کا وہاں بات کرنا, اس کے بعد اس سے میٹنگ ہونا, یہ بات اس کا اندیہ ہے کہ پرائم منسٹر کیا کہتا ہے, حکومت کا کیا موقف ہے. لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس کا سیاسی سیاق و سباق کیا ہے.